اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے قومی سطح پر اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوششوں کو کیرالہ کے چیف منسٹر پی وجین کی تائید حاصل ہوئی۔ CPI اور CPM نے قومی سطح پر BJP کے خلاف سیکولر متبادل کی تیاری میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ چیف منسٹر کیرالہ نے کہا کہ نتیش کمار نے BJP کے خلاف ملک بھر میں ایک مضبوط محاذ کی تیاری کے لیے NDA سے علیحدگی اختیار کی اور ان کا یہ فیصلہ قابل ستائش ہے۔ وجیا نے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ مختلف ریاستوں میں موجود مخالف BJP طاقتوں کو متحد کرنے کی مہم پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط علاقائی جماعتوں کے ذریعے BJP کو شکست دی جا سکتی ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کے مطابق حیدرآباد ملک کا تیسرا محفوظ میٹرو شہر ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی زیر قیادت ریاستی حکومت کی جانب سے اس ضمن میں مختلف مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ 2014 میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد لا اینڈ آرڈر برقرار ہے۔ آندھرا پردیش کے مختلف دانشوروں اور سیاستدانوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا۔ علیحدہ ریاست کی تشکیل کی صورت میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ بعض افراد نے ان خدشات کا بھی اظہار کیا تھا کہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کی صورت میں ماویسٹوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن گزشتہ 8 برسوں میں ریاستی حکومت نے مؤثر اقدامات کے ذریعے ان تمام شکوک و شبہات کو دور کیا اور لا اینڈ آرڈر مکمل قابو میں ہے۔ 2014 میں برسر اقتدار آنے کے بعد TRS حکومت نے ریاست میں لا اینڈ آرڈر کو اولین ترجیح دی ہے اور محکمہ پولیس کو نئی پیٹرولنگ وہیکلز کی فراہمی کے بشمول ضروری انفراسٹرکچر فراہم کیا اور اسٹیشنری و اشیاء کے لیے رقم میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ صارفین کے رجحانات پر تحقیقات کرنے والی بین الاقوامی کمپنی کینٹار اور بھارت کی اشوکا یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیقات پر مبنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں دیہی اور شہری علاقوں میں درمیانہ آمدنی والے کنبے اپنی نقد خیرات بالعموم مذہبی تنظیموں یا بھکاریوں کو دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال 2020-21 میں بھارتیوں نے مجموعی طور پر 23,700 کروڑ روپے نقدی عطیات دیے۔ اس کا سب سے بڑا حصہ جو تقریباً 16,000 کروڑ سے زائد یعنی 64% مذہبی اداروں کو ملا، جبکہ بھیک مانگنے والوں کی جھولی میں 12,900 کروڑ روپے گئے۔ مذہبی اداروں کو ملنے والے عطیات میں نقدی کے علاوہ چیک اور دیگر ذرائع بھی شامل ہیں۔ غیر حکومتی تنظیمیں اور اسپتال عطیات حاصل کرنے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر رہی، انہیں مجموعی طور پر 1.1 کروڑ روپے ملے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگ عطیات کے طور پر اشیاء ضرورت کے بجائے نقدی دینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہی علاقوں کے افراد زیادہ خیرات دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ بھارت کی 18 ریاستوں میں 81,000 کنبوں کے سروے پر مبنی ہے۔ استخارہ کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں کا حل۔ استخارہ کی کرامات: میاں بیوی میں نا اتفاقی، بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ، پتھر دل محبوب کو اپنا بنانا، گھریلو یا کاروباری مسائل، تعویذات، بے اولادی کا غم، نوکری میں بندش، گمراہ شوہر کو راہ راست پر لانا، نور و رہنمائی کی عظمت کی معراج۔ دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں، غرض کچھ بھی، دلی مراد پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ صرف ایک فون کال رابطہ خوشیوں کا بہانہ بن سکتا ہے۔ افغانستان میں 23 ملین سے زائد ویب سائٹس بلاک کرنے کے بعد طالبان نے افغانستان میں ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک اور مقبول گیم PUBG پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹک ٹاک اور PUBG پر پابندی کا فیصلہ طالبان رہنما کی سیکیورٹی سیکٹر کے نمائندوں اور شرعی قانون نافذ کرنے والے انتظامیہ کے ساتھ اجلاس میں لیا گیا۔ طالبان نے افغانستان کے ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو سخت ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ٹک ٹاک اور PUBG پر 90 روز کے اندر پابندی عائد کی جائے گی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل طالبان حکومت نے غیر اخلاقی مواد شیئر کرنے والی 23 ملین سے زائد ویب سائٹس پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ سال طالبان حکومت نے نائیوں پر داڑھی مونڈنے یا تراشنے پر پابندی عائد کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔
मालियाती साल की इब्तिदा में फोर्ब्स की तैयार करदा अरब पतियों की फहरिस्त में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की दौलत में ज्यादा फर्क नहीं था। मार्च 2022 में रिलायंस के सदानशीन मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन डॉलर की खालिस कदर के साथ गौतम अडानी से किसी कदर आगे थे। फोर्ब्स के मुताबिक तब से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की खालिस कदर बढ़कर 92.1 बिलियन डॉलर हो गई। दूसरी जानिब अडानी की दौलत में 66 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और उनकी दौलत 155 बिलियन डॉलर हो गई। फिलहाल फोर्ब्स की फहरिस्त के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं और सिर्फ एलन मस्क से पीछे हैं। इस फहरिस्त में मुकेश अंबानी 8वें मुकाम पर हैं। उनकी दौलत अडानी के मुकाबले में 40% कम है। कई दहाइयों से अडानी का कारोबार बंदरगाहों, कोयले की कंपनी और जहाज रानी जैसे शोबों पर मरकूज है। मुकेश अंबानी तेल में सरमायाकारी करते रहे हैं। अब मुकेश अंबानी ने पेट्रो केमिकल्स, एनर्जी और मीडिया जैसे शोबों में भी पेशकदमी शुरू कर दी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।